أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سب سے پہلے میں آپ سبھی میڈیا حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک مختصر نوٹس پہ تشریف لائیں. آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ ہمارے جو پلانٹیشن ہونے جا رہا ہے 8 تاریخ کو، اس سلسلے میں کچھ باتیں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس لیے سب سے پہلے میں آپ تمام کرگل کے باشندوں کو، ہمارے عوام کو، مومنین مومنات کو، بزرگ سبھی حضرات کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی 8 تاریخ سے لے کر 4 مئی تک جو پلانٹیشن ہونے جا رہا ہے فیس وائز، اس میں آپ سب جو ہے بھرپور شرکت کریں اور اس سنت حسنہ کو قائم کریں. انشاءاللہ اس سے ہمارے ماحولیات میں کافی تبدیلی آئے گی. اور درخت ایک ایسا چیز ہے جو انسان کے وجود سے جڑا ہوا ہے، انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ایک مخلوق ہے جس سے انسان کو کافی فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم درخت سے جدا رہیں، درخت کاری سے ہم دور رہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں جو ہے زندگی کے ہر لمحے بہت ہی سختی سے گزرنے پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کائنات کو خلق کیا، جس میں درخت ہوا پانی کو پہلے خلق کیا، تب انسان کو وجود میں لایا گیا. یعنی انسان کے وجود کو آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، درختوں کو، پانی کو، ہوا کو خلق کیا. اس سے انسان کے وجود میں کافی اس کا اثر ہے، امپیکٹ ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات، ہمارے کرگل کے، لداخ کے جتنے بھی مومنین ہیں، سب اس درخت کاری میں حصہ لیں. اور یہ پیغمبر اسلام کے سنت حسنہ ہے، ہر سال جو ہے درخت کاری کے موقع پر درخت کاری ہونی چاہیے، جس کے لیے قرآن اور اہل بیت اور معصومین نے، اسلام نے اس پر بہت تاکید کی ہے اور بہت سفارش بھی کی ہے. تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 8 تاریخ کو ہمارے مہمان خصوصی لیفٹیننٹ گورنر بی ڈی مشرا جی صاحب تشریف لانے والے تھے. تو ان کو دلی میں ایک ایمرجنسی میٹنگ کی وجہ سے 7 تاریخ تک وہاں رکنا ہوا. تو یہ ان کا آنا تھوڑا کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون ہوا ہے. تو تقریباً اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ایل جی صاحب سے لے لیں گے. اور تب تک لیکن ایل جی صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہمارے پلانٹیشن کا یہ سلسلہ جو ہے، جو 8 تاریخ کو شروع ہونے والا تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ چلتا رہے. 8 تاریخ کو آپ اپنا یہ مشن جو ہے شروع کریں، پلانٹیشن کا یہ جاری رکھیں اور اس کو روکنا نہیں. تو انشاءاللہ ہم 8 تاریخ کو پلانٹیشن، جیسے ہم نے ایک فیس وائز ایک ٹائم ٹیبل ہم نے بنایا ہے، وہ آپ کے سامنے ہم ابھی شیئر کریں گے. تو آپ سبھی لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ جہاں جس ٹائم کو، جس ڈیٹ کو ہم ابھی اعلان کریں گے، اسی ٹائم کو جو ہے آپ لوگ اپنے اپنے جگہوں پہ پلانٹیشن شروع کریں گے. سب سے پہلا فرسٹ فیز پہ جو 8 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے، جس میں کرگل ٹاؤن، اور اس میں جو لوکیشن آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، گورنمنٹ آفیسز ہے اور اسکولس ہے. اسکولس میں ہمارے تقریباً پہلے جعفریہ اسکول ہے، اس کے ساتھ بی آر او ہے، بی آر او اور لداخ پولیس لائن میں ڈگری کالج کرگل. اچھا، اس میں تعداد بھی بتاتے جاؤں ساتھ ساتھ میں. جعفریہ میں 500 پلانٹیشن ہوں گے، بی آر او والے 500 پلانٹیشن کریں گے، اور لداخ پولیس والے 150، اور ڈگری کالج کرگل میں 100، وائلڈ لائف والے 150 کریں گے. اچھا، میکینیکل ڈپارٹمنٹ 50 پلانٹیشن کریں گے،
اور اس کے بعد GOC خمبتھانگ میں 500 اور برگٹ 121 میں 500 اور کوام رجمنٹ باغ خمینی میں اس میں 500 اور اس کے بعد جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارا ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل میں وہاں 200 پلانٹیشن ہوں گے. اس کے بعد سٹکچے میں 10 PHC سٹکچے میں 10 اور PHC چھانی گونڈ میں 20 برو میں 5 اور آکچمل میں 70 ٹوٹل 305 پلانٹیشن اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جو کیندری ودیالیہ میں 100 ہے, یونیورسٹی آف لداخ میں 1000 ہے, ARTO میں 40 ہے اور یہ سب جو ہے فرسٹ فیز کا ہے جو 8 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ فرسٹ فیز میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کارگل اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکول برو, ہائر سیکنڈری اسکول اکچمل, ہائر سیکنڈری اسکول یوربتک, ہائر سیکنڈری اسکول چھانی گونڈ, ہائی اسکول لنکھور, ہائی اسکول پوین, ہائی اسکول گوما کرگل, مڈل اسکول گوما منجی, مڈل اسکول ہندرمان, مڈل اسکول لاتو, مڈل اسکول کرکیچھو اور پرائمری اسکول کرکیت. یہ سارے 8 تاریخ کو یہاں پلانٹیشن ہوں گے. سبھی میرے تمام اسکول کے اسٹاف اسٹوڈنٹس سبھی سے اپیل ہے کہ اس پلانٹیشن میں سب جو ہے دل کھول کر حصہ لیں انشاءاللہ. اور پرائمری اسکول چھسکور, اسی کے ساتھ مڈل اسکول یوربا تک, مڈل اسکول ستیانگ, مڈل اسکول چھتمل اور LSS تمیل, PS شارگول, اچھا PS شاگرن ہے, PS شاگرن ہے, تمیل شاگرن اور تھنگ اپاتی تک. اس کے بعد PS شربت گونڈ ہے, ہائی سیکنڈری اسکول پشکم ہے, اچھا گرلز ہائی اسکول پشکم ہے, PS کیا ہے گیلسا سوت میں ہے. ٹوٹل یہاں کل ملا کر 5395 پلانٹیشن ان جگہوں میں 8 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہے فرسٹ فیز کا. اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہمارے جو جن ڈپارٹمنٹس میں یونیورسٹی کا بولا نا, یونیورسٹی کا بھی ہو گیا, کیندری ودیالیہ کا بھی ہو. سیکنڈ فیز میں ہمارے پشکم سے لے کر وکھا تک 9 تاریخ کو 12 تاریخ کو جو ہے پشکم سے لے کر وکھا تک لوکیشن ہیلتھ سینٹرز اور PHCS ہائی اسکولس, ہائی سیکنڈری اور مڈل پرائمری اسکول, یہ سارے جو ہے کمیونٹی لینڈس. اور میں سارے پبلک سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر لوگ اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے محلے میں, جہاں جہاں جس کے پاس جتنا زمین ہے, جو جتنا پلانٹیشن کر سکتا ہے, 1 سے لے کر 100 تک جتنا پلانٹیشن آپ لوگ کر سکتے ہیں, برائے مہربانی آپ لوگ پلانٹیشن ضرور کریں. اس دن بیکار نہ رہیں. انشاءاللہ تمام ڈسٹرکٹ کرگل جو ہے پلانٹیشن کر رہے ہوں گے, اس وقت آپ بھی اپنا حصہ بھرپور اپنا حصہ اس میں رکھیں. اور جو جتنا آپ پلانٹیشن کریں گے, ہمارے الہمالیہ گرین مشن اینڈ ریسرچ سینٹر کی ٹیم کو اطلاع دیں کہ آپ نے کتنا پلانٹیشن کیا گاؤں میں. اس کا بھی ہمیں انفارمیشن چاہیے پلیز. اور تھرڈ فیز جو ہے ہمارے 14 اپریل کو ہونے جا رہا ہے. اس میں منجی سے لے کر سانکو تک سارے جو ہم نے ابھی بتایا اسکولز, ہاسپٹلس اور ہمارے جو جتنے بھی کمیونٹیز ہے, ان کمیونٹی لینڈس ہیں, ان سب میں جو ہے 14 اپریل کو منجی سے لے کر سانکو تک ہوں گے. اور اس کے بعد ہمارے 4th فیز میں 16 اپریل کو, 4th فیز ہمارا 16 اپریل ہے, وہ اپاتی سے لے کر گرکون تک, اپاتی سے گرکون تک 16 اپریل کو ہونا ہے. جتنے بھی ابھی ہم نے بتایا اسکول وغیرہ وغیرہ سب. 5th فیز میں 18 اپریل کو یہ ہوگا کھانگرال سے لے کر سنجک انکلوڈنگ جو بہت خربو, کھانگرال ٹو سنجک انکلوڈنگ بہت خربو, وہ 18 اپریل کو وہاں پر پلانٹیشن ہوں گے. پھر 6th فیز ہمارا 21 اپریل کو ہوگا, وہ چھانیگون سے لے کر خربو تک ہے. پھر 7th فیز ہمارا 27 اپریل کو ہوگا,
وہ ایریا ہے سانکو سے لے کر تیسرو ریجن تک. پھر 8th فیز ہمارا لاسٹ فیز ہے. 8th فیز میں ہم نے یہ تقسیم کیا ہے. 4 مئی 2025 کو یہ دراس اور زانسکر ریجن میں ہوگا, کیونکہ یہ ایریا تھوڑا ٹھنڈا ہے تو اس وقت تک ٹھنڈ ایریا ہے, تو اس لیے ہم نے تھوڑا اس کو پیچھے رکھا ہے. اگر اور بھی اس وقت بھی اگر موسم ٹھنڈ رہا تو اور بھی امکان ہے یہ ٹائم تھوڑا اور بھی پیچھے جا سکتا ہے, لیکن فی الحال ہم نے 4 مئی کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے. انشاءاللہ تب تک موسم بھی بہتر ہو جائیں گے اور زنگسکر اور دراس میں پلانٹیشن کرنے کا بہترین موقع رہے گا. انشاءاللہ ہمارا 2 ایونٹ جو ہے اسی دوران بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, ایک دراس میں اور دوسرا دمسنا میں. دمسنا میں ہمارے 40,000 پلانٹیشن ہونے جا رہا ہے, وہ ایک ہی دن میں ہوگا. وہ اس میں ہمارے پورا پبلک جو ہے جائیں گے وہاں پر, وہاں پلانٹیشن کریں گے. دوسرا دراس میں ہوگا, دراس میں بھی تقریباً 15,000 ایسا بس, ہاں 10,000 سے 15,000 کے آس پاس وہاں پر بھی پلانٹیشن ہوگا انشاءاللہ. تو وہ ایک 2 ایونٹ بڑا ہونے جا رہا ہے اسی ٹائم میں, اسی ٹائم ٹیبل میں. تو انشاءاللہ یہ 2 ایونٹ بڑے ایونٹ ہیں. باقی سب ہر جگہ جو ہے اپنے اپنے جگہوں پر اسکول ہو یا میڈیکل سینٹرز ہو, باقی پبلک اپنا کمیونٹی لینڈز ہو, اس میں اپنے جو ہم نے ڈیٹ بتایا اسی ڈیٹ کے حساب سے انشاءاللہ یہ پلانٹیشن ہوگا. اور ہمارا ٹیم جو ہے اسی ڈیٹ کو ہر ایریا میں وزٹ کریں گے اور وہاں پر اور والنٹیئرز, اور ابھی ہمارے پاس 500 والنٹیئرز بھی تیار ہے. جہاں جہاں والنٹیئرز کی ضرورت ہو ہمیں بتائیں, ہمارے والنٹیئرز وہاں پر آپ لوگوں کو مدد کرنے کے لیے بھی ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے کچھ کوشچن جو بڑے لیول پہ پلانٹیشن کر رہے ہیں, پلانٹیشن کرنے کے بعد ان کے اوپر کس طرح سے نگرانی رکھا جائے گا اس پلانٹیشن کو سکسیس کرانے کے لیے؟ بے شک, اسی لیے ہم نے عزیز میرے برادر اسحاق بھائی ایک ٹیم ہم نے جو بنایا, الہمالیہ گرین مشن اینڈ ریسرچ سینٹر, لازم ہے ریسرچ سینٹر. یہ ہمارا صرف ایک دن کا ہی ایک وہ نہیں ہے, یہ ہمارا سال بھر چلتا رہے گا. یہ اس سال شروع ہوا ہے, اگلے سال تک جتنے بھی جہاں بھی پلانٹیشن ہوا ہے ہمارا ٹیم جائیں گے, وہاں دیکھیں گے کون سا پلانٹ کامیاب ہوا ہے, کہاں کس جگہ پہ پلانٹ کامیاب ہوا ہے, کامیاب کیوں نہیں ہوا اس کا ریزن پتہ کریں گے, کامیاب کیسے ہوا اس کا بھی ریزن پتہ کریں گے. تو ہمارے یہ ٹیم جو ہے بالکل اسی پلانٹیشن کے کامیابی اور ناکامی کی وجہ وہ ضرور ہم اس کو ریسرچ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو سر جس طرح جامعۃ العلماء کی طرف سے 1,00,000 پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں سر پورے ڈسٹرکٹ میں ماشاءاللہ, تو یہ پلانٹیشن جو ہے کیا گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو ہوگا کہ لوکل پبلک آپ لوگوں کو فراہم کرے؟ دیکھیے ہم نے پلانٹ جو ہے ہمارے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے کولیبریشن یہ کر رہا ہے. تو ابھی ہم پلانٹ بھی ہم فارسٹ والوں سے خرید رہا ہے, اور جہاں جیسے ہمارے آرمی والے ہیں ان کو ہم نے پلانٹ خرید کے ان کو دیا ہے, پولیس والے ہیں, اسکول ہمارے جہاں ہیلتھ سینٹرز, ہاسپٹلز, جہاں جہاں بھی جو ہمارے گورنمنٹس وہ ہے سینٹرز ہیں ان میں ہم نے پلانٹ فارسٹ سے لیا ہے, ان کو دیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس کے تحفظ میں گورنمنٹ ہمیں پورا اس کا سپورٹ کریں گے, اور اس میں فائنینشلی ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہمیں پورا اس میں امید کرنے کا ہمیں ہیلپ کرنے کا ہمیں پورا امید ہے انشاءاللہ. اور ہم یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, اور ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم ڈی سی صاحب کے ساتھ ہمارا میٹنگ ہوا, اس میں سارے جو گورنمنٹ ملازمس ہے یا ڈپارٹمنٹس ہے ان کو بھی انوالو کیا ہے, انہوں نے بھی کافی ہم کو سپورٹ کیا. جیسے ہمارے ایم سی والے ہیں یا باقی پی ایچ ای والے ہیں, ڈی ایف او صاحب ہے, اسی طرح سارے ڈپارٹمنٹس نے ہم کو اس میں کافی ہیلپ کیا ہے. ہم سب کے شکر گزار ہیں, خاص کر ڈی سی صاحب کا ہم بہت ہی مشکور ممنون ہیں. انہوں نے دل کھول کر ہمارے لیے اس میں کافی مدد کیا, اور اس کو کامیاب بنانے میں سب سے بڑا رول جو ہے ہمارے ڈی سی صاحب کا ہے, اس کا ہم بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور باقی جو باتیں میں نے کہنا تھا آپ لوگوں کے سامنے, شاید اگر کچھ اور سوال آپ سر جو اس مشن کے لیے جو نام آپ لوگوں نے چنا ہے, جی, کیا وہ ہمالین ریجن کے کانٹیکس میں چنا ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ ایک تو الہما ہے, الہما ایک اسلامک وہ ہے, جہاں وہ زمین جس کی تحفظ جو ہے
پیغمبر اسلام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی زمین کا نام جس کی تحفظ واجب و ضروری ہوتا ہے اس کو حما کہا جاتا ہے، اور حما کو ہم ہمالیہ سے جوڑ دیا ہے، اس کو لایا کر دیا ہے ہمالیہ، تاکہ ہمالیہ کو بھی اس کے ساتھ ایک معنی فیلنگ ہو جائے اور حما کا بھی اس میں معنی آ جائے، تاکہ یہ پلانٹیشن ہم جہاں جہاں کر رہے ہیں، جیسے ہمارے یہ ریجن ہے، اس ریجن میں ہمارے جیسے گلیشیئرس ہیں، گلیشیئر کو تحفظ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اسی کو بھی حما کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اس ایریا میں پلانٹیشن کی بہت ضروری ہے، اس پلانٹیشن کو کرنے کے بعد اس کو تحفظ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب اگر یہاں پلانٹیشن کم ہوئے تو ہم کو آکسیجن کی بہت کمی ہو، جیسے باہر سے جو جتنے بھی ہمارے پیسنجرس آتے ہیں ان کو یہاں کتنا پرابلم ہوتا ہے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہاں آکسیجن کی کمی ہے، اسی لیے ہمیں درخت کاری کی بہت زیادہ ہمارے اس ریجن میں ضرورت ہے۔ ابھی لیہ اور کارگل میں کافی فرق ہے، لیہ کے بنسبت کارگل میں نسبتاً آکسیجن کی کافی سہولیت ہے، لیکن لیہ میں زیادہ ان کو ہائی الٹیچوڈ ہوتا ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پر جو ہے پلانٹیشن کی کمی ہے، اور ہم اس پلانٹیشن میں بہت کم جو ہے ہماری توجہ ہے۔ ان چیزوں کو تحفظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت ایک عجیب ہم نے دقت کے ساتھ اس میں ایک الہمالیہ گرین مشن کو ہر طرف سے جوڑا ہے، ہمارے اسلامک ویو سے اور ہمارے اس ایریا کے ویو سے، ہر جہت سے ہم نے اس کو نام کو جو ہے ایک مناسب نام رکھا ہے، الہمالیہ گرین مشن اینڈ ریسرچ سینٹر۔ جناب صدر جمعیت علماء اثنا عشریہ کربل جناب شیخ مزی محمدی صاحب، میڈیا حضرات، السلام علیکم۔ ابھی شیخ صاحب نے ہمارے پورے مشن کے بارے میں 1 لاکھ پلانٹیشن ڈرائیو کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے یہ بہت کرگل یعنی لداخ کی تاریخ میں سب سے بڑا ایک انیشیٹو لیا ہے جمعیت العلماء اثنا عشریہ نے، باقی سب کچھ بتایا، بٹ میں اپنے الہمالیہ گرین مشن کے والنٹیئرس کے طرف سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو والنٹیئرس ہے 500 والنٹیئر جو ہے ہم نے ڈفرینٹ زون میں ان کو تقسیم کیا ہوا ہے، ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کا پلانٹیشن ڈرائیو ہوگا اور گورنمنٹ کے ملازم باقی انسٹیٹیوشنل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا والنٹیئر جو ہے وہ ہر جگہ جائیں گے، اور ہم نے یہاں پہ ایک گروتھ ہارمون بھی لایا ہوا ہے، وہ ایک ہم نے جو گجرات سے لایا ہوا وہ لے کے جائیں گے، اور ہمارے پورا والنٹیئر جو ہے یہاں پہ 9 بجے جو ہے ہمارے یہاں پہ سب جمع ہوں گے، اور 9 بجے کے بعد جو ہے جہاں سے وہ ہمارے گروتھ ہارمون سے جتنے بھی ہمیں ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے کے یہاں سے جہاں جہاں پہ ان کو جگہ اسائن کیا ہوا ہے، ہم نے یہ جناب صدر صاحب نے بتایا اتنا سکولز، اتنا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن جیسے کہ یونیورسٹی بتایا، آرمی ایریا سے ڈی آر او ایریا، جہاں جہاں پہ ہمارے والنٹیئرس سے آئیں گے، اور والنٹیئرس جو ہے جا کے ہمارے والنٹیئر کی ہی مدد سے اور باقی انسٹیٹیوشنل سپورٹ کی مدد سے ہم اس پلانٹیشن ڈرائیو کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اسی لیے میں اپنے والنٹیئر، ہمارے پاس ابھی 500 والنٹیئر جو ہے وہ الہمالیہ گرین مشن ریسرچ سینٹر کا ہے، اور ساتھ میں ہمارے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کے دوسرے شعبوں کے لوگ بھی اس میں شرکت ہو رہا ہے۔ ہمارے 500 ہمارے ہی والنٹیئر ہے گرین مشن کا، اور باقی جو ہے ہمارے جتنے بھی شعبات ہیں ان کا بھی والنٹیئر جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اسی دن کو جو ہم نے ابھی وہ پریس میں تو نہیں دیا ہے، باقی ڈپارٹمنٹ کو ہم نے جو کنسرن ہے جہاں جہاں پہ پلانٹیشن ہونا ہے ان کو ہم نے ایک یہاں سے طرف سے ایک والنٹیئر کا لسٹ دیا ہے، وہ والنٹیئر کا لسٹ جو ہے ابھی دیا ہے وہ پرٹیکولرلی 8 دن کے لیے ہے، 8 کا جو فیز 1 کے لیے، اور ہمارا جو فیز 2 کے لیے ہمارا 12 تاریخ کو ہوا، تو وہ 10 تاریخ کو ہمارا ایک والنٹیئر کا لیسٹ جو ہے ہم یہاں سے ریلیز کریں گے، وہ ہمارے یہاں پہ مشن کے آفس کی طرف سے وہ آتے جائیں گے، اور جو ہم نے دیا ہوا ہے وہ پرٹیکولرلی 8 دن کے لیے ہے۔ اور تمام میں اپنے والنٹیئر سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ 8 تاریخ کو صبح 9 بجے یہاں پہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ پہ سب جب کرگل پہ جمع ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے ہمارے روانہ ہوں گے الگ الگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، صرف اس مشن کو صرف جمعیت العلماء نہیں بلکہ پورا کرگل کے ہر لوگ جو ہے اس مشن کو کامیاب بنائیں گے۔ والسلام علیکم، تھینک یو۔